اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ یہ بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اور آج 13واں روزہ ہے نا، 13واں روزہ ہے آج، تو بڑا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہم 13ویں روزے تک پہنچ گئے۔ بڑا احسان ہے میرے اللہ کا یہ، ہے نا۔ اور تراویح آج 14ویں ہے، آج 14ویں تراویح پڑھے گے۔ زندگی رہی تو پڑھے گے، نہیں زندگی رہی تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے۔ آج تم ہو، ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جائے، اگلے سال ہو یا نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے نا، موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح بھی ماشاءاللہ سبھی پڑھ رہے ہوگے، ٹھیک ہے نا، تراویح بھی پڑھ ہی رہے ہوگے نا، ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ رمضان مبارک کو عطا فرمایا۔ بڑا احسان ہے اللہ کا۔ یہ مہینہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے تعلق کہتے ہیں جوائنٹ، کنیکٹ، اللہ سے کنیکٹ ہونے کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہے اس مہینے کے اندر۔ مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان کی عظمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت کثرت سے نازل ہو رہی ہے، جھوم جھوم کر برس رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے کے اندر۔ جو لوگ کبھی ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ لوگ آج مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ تو کتنی بابرکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں بندے کو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا، اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرا۔ کیا ارشاد بھائی؟ اللہ کے نبی حدیث کیا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ یعنی اچھی طریقے سے گزرا، اللہ کے حکم پر گزرا، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرا، تو کیا فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں، اس طرح ہم نے اس رمضان کو گزارا، ٹھیک ہے نا۔ رمضان میں دو عبادتیں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے دو عبادتیں ہیں اس کے اندر۔ نمبر 1 کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا۔ روزہ کیا ہے؟ فرض، ٹھیک ہے نا۔ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہمارا کوئی بھی روزہ نہ چھوٹے، ٹھیک ہے نا۔ بیماری کی حالت میں چھوڑنے نہ، اللہ نے خود ہی اجازت دے دی بیماری کے اندر۔ سفر ہے، سفر کے اندر اللہ نے خود ہی اجازت دے دی۔ اور سفر کا مسئلہ عالموں سے پوچھنا پڑے گا پہلے کہ کب سفر میں چھوڑا جاتا ہے، اس کا مسئلہ تھوڑا کیڑا ہے، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے سفر کی۔ تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی چھوڑنے کی اجازت دی نا، اس کا مسئلہ ہے وہ اچھے عالم سے رابطہ کر کے اس کو معلوم کرنا پڑتا ہے۔ اور بیماری ہے کہ ہمیں بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو روزہ چھوڑ سکتے، اللہ نے اجازت دے رکھی۔ لیکن عام حالت میں سب کو روزہ رکھنا پڑے گا، ہے نا۔ ہٹے کٹے ہے نا، ہٹے اور کٹے، سب کٹوں کو بھی رکھنا پڑے گا، ہٹوں کو بھی رکھنا پڑے گا، کوئی چھوٹ نہیں ہے چھوٹ بھائی؟ روزہ چھوڑنی کٹوں کو چھوٹ ہے؟ کٹوں کو تو فرض ہے بھائی، بیمار پر ہے، بیمار چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اب تک جتنے ہے نا، اب تک جتنے 13 تو رکھ لیے انشاءاللہ، 13 میں بھی رکھا ہوا ہے، 14واں 15واں اور 20واں 22واں 23واں، ہے نا، تو سب روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ارادہ مضبوط کرو انشاءاللہ کہ ہم سبھی روزے رکھیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ روزے کی وجہ سے تمہیں کیا یعنی کیا رزلٹ ملے گا تمہیں. تم روزہ رکھ رہے ہو تو تمہیں کیا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی محنت کر رہا ہے, 4 سال کالج کے اندر پڑھائی بھی کر رہے ہو آپ لوگ, ہے نا, کر رہے ہو نا, تو آپ کو رزلٹ نہ ملا تو کوئی فائدہ ہے اس کا. بغیر رزلٹ کے آپ کو کالج نے نکال دیا, بھائی ایسے ہی چلے جاؤ بس پڑھ کے, تو وہ تو بے وقوفی ہوگی نا کالج والوں کی. تو اسی طرح اب یہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ کیا دکھاتے ہیں کہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں, تقوی, لعلکم تتقون, کہ تمہارے اندر روزے رکھنے کی وجہ سے کیا پیدا ہوگا میرے بھائی, تقوی پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا, تقوی پیدا ہوگا. بور تو نہیں ہو رہے بھائی, دین کی بات کو غور و فکر سے سنو. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اب شیطان تھوڑا قید کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے, شیطان کو کھنٹے پہ باندھ دیا ہے. اب وہ انشاءاللہ اتنے وسوسے نہیں ڈال رہا, اس لیے دھیان سے متوجہ ہو کر. اب تو جو نفسی ہے وہی انسان کا بھٹکتا ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں کیا پیدا ہوگا ہمارے اندر, تقوی. جو ہم روزے کے اندر غور کریں, صبح شہری کرتے ہیں لوگ ہے نا, شہری کرنا سنت ہے. شہری کرنا کیا بھائی, سنت. اور شہری میں اتنا بھی نہ کم کھاؤ کہ عبادت میں کمزوری محسوس ہو, اور اتنا بھی نہ زیادہ کھاؤ کہ بدہضمی ہو جائے. اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بھئی پورے دن بھوکا رہنا ہے تو زیادہ کھا لیا, تو اس سے بدہضمی ہوگی, پیٹ خراب ہو گئے, انفیکشن ہوگی, وہ صرف مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے شہری کیا ہے, سنت ہے. شہری کرنے کے بعد ارادہ کرتے ہیں, ہے نا, ارادہ کرتے ہیں نا, نیت کرتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہیں گے, افطار کے ٹائم تک کیا رہیں گے, بھوکے رہیں گے. کیا رہیں گے میرے بھائی, بھوکے رہیں گے. اب روزے والوں کی حالت دیکھو کیا ہو جاتی ہے. اب دوپہر کا ٹائم ہے, اب تو یعنی کہ چلنے میں بھی دقت پریشانی آتی ہے, چلنا بھی بھاری پڑ رہا ہے اب روزے والوں کو, تو یہ پریشانی آتی ہے. تو کیا ہے کہ ہم صبح سے شروع ہو جاتے ہیں, نیت کرتے ہیں اور صبح سے بھوکا رہتے ہیں. بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانا کھاؤ گے, کھا لو گے. بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھاؤ گے میرے بھائی, نہیں کھائیں گے. پیاس لگ رہی ہے, پانی پیو گے. کھانا موجود ہے لیکن پھر بھی کھانا نہیں کھاتے, اور پیاس لگ رہی ہے, پانی فریج کے اندر موجود ہے, رسوئی کے اندر فریج رکھا ہوا ہے, فریج کے اندر پانی ہے, اور رسوئی کے اندر کوئی بھی نہیں تمہارے پاس کھڑا, لیکن پانی جو جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہوگا نا, جتنا بھی بیکار سے بیکار مسلمان ہوگا, وہ بھی پانی نہیں پیے گا, وہ بھی روزہ نہیں توڑے گا. اتنا ڈر ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا. کرے گا میرے بھائی ایسا؟ پانی موجود ہے, فریج ٹھنڈا پانی ہے, کول ہے نا, لیکن پینے کا وہ اپنے اسے زبان کے قریب بھی نہیں لے کے جاتا. ہاں کرلی وغیرہ وضو کے ٹائم تو کرتے ہیں, لیکن ویسے پینے کے ارادے سے اس کو زبان کے قریب بھی نہیں لے کے جائے گا. تو اس کے کیا کہتے ہیں, اس کو تو میرے بھائی تقویٰ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, تقویٰ. کہ اللہ کے سامنے جواب دینے کی وجہ سے کہ میرا اللہ میرے سے حساب لے گا اس عمل کا, کہ جو میں نے پانی پی لیا, اس ڈر کی وجہ سے کہ میرا اللہ میرے سے حساب لے گا کل حشر کے میدان میں, قیامت کے دن میرا اللہ میرے سے حساب لے گا. اس وجہ سے وہ بندہ اپنی خواہش کو دباتا ہے. کس کو دباتا ہے میرے بھائی, خواہش. کہ خواہش کر رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, خواہش کیا کہہ رہی ہے اندر سے, پانی پیو. گلا سوکھ رہا ہے, گلے کے اندر کانٹے چبھ رہے ہیں, گلا سوکھا جا رہا ہے بالکل, لیکن کیا ہو رہا ہے, خواہش تو پیدا ہو رہی نا, لیکن کس کی وجہ سے دبا رہا ہے خواہش کو, وہ اس وجہ سے دبا رہا ہے کہ میرا اللہ کل مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے صبح سحری کی, وہ پیٹ بھر کے کھا لیا ہے نا, وہ خوب روٹیاں توڑ کے سب پھوڑ کے کھا لی, پھر بعد میں توڑ دیا تو نے, تو ایسا چلے گا نہیں, ایسا نہیں ہوتا. روزہ پورا مکمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہی تو تقویٰ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, تقوی سے اللہ کا قرب, اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تقوی سے. حالانکہ یہ بھی کہوں نا میں, یہ بھی یعنی کہ یہ بھی کہوں کہ کسی کو پیشکش کی جائے 1 لاکھ روپے کی, روزے دار کو, بھائی پانی پی لے 1 گلاس تو 1 لاکھ روپے دوں گا, تو کتنے گیا گزرا مسلمان ہو, جب روزہ رکھ لے گا تو اس کے بعد میں وہ پانی نہیں پی گا. کتنا ہی گیا گزرا مسلمان, اتنا ایمان اللہ کا شکر ہے نا, اتنا ایمان تو ہے, اللہ کا شکر ہے. رمضان کے مہینے میں پانی کے قریب 1 لاکھ روپے دے رہے ہو اسے. لیکن
اللہ رحم کرے، ہو سکتا ہے بھائی، کچھ نہیں پتہ، لیکن بدگمانی جائز نہیں ہے، بدگمانی کرنا حرام ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنے ایسے تو ایمان ہے کہ 1,00,000 روپے پیشکش کرے اور پیاس لگ رہی ہو، 1 گلاس پانی پی لو، 1,00,000 روپے فوراً ایسے جیب میں ایسے بھائی 1,00,000 روپے سے نکال رہا ہو، پانی پی لے 1 گلاس، کوئی مسلمان نہیں کرے گا۔ کس کی وجہ سے رکا ہوا ہے؟ اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اپنے ماں کے ڈر کی وجہ سے رکا ہوا ہے، یا کسی خاندان کے بڑے سردار کی وجہ سے رکا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ کی ڈر کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ یہ تو تقویٰ ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو تقویٰ بتا رہے ہیں علماء۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا؟ روزہ کیا ہے؟ فرض۔ دوسری چیز ہے تراویح۔ تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تراویح شروع کی گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب مسجد نبوی کے اندر جب تراویح یعنی تراویح پڑھتے تھے، رات کا قیام کرتے تھے، قیام رمضان کہا جاتا ہے اس کو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قیام رمضان۔ اس ٹائم پہ بولا جاتا تھا قیام رمضان، اس ٹائم پہ تراویح نہیں کہا جاتا تھا، قیام رمضان کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کیا کیا کرتے تھے کہ جس طرح چٹائی ہوتی ہے نا، چٹائی، اس کو چٹائی کو ایسے کھڑے کر لیتے تھے، اس کا حجرہ بن جاتا تھا۔ تو اس حجرے کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے قیام رمضان شروع کی، یعنی تراویح، یعنی کہ تراویح شروع کی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو گئے، پڑھنی شروع کر دی صحابہ کرام نے بھی پیچھے اللہ کے نبی کے۔ یہاں سے شروع ہوئی تراویح، یعنی کہ تو اللہ کے نبی کے پیچھے تراویح پڑھنی شروع کر دی صحابہ کرام نے بھی۔ پہلا دن گزرا، دوسرے دن اسی طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ یہ فرمایا 3 شخص ہلاک ہو گئے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی قدر نہ کرے، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کرے، اور ہلاک ہو وہ شخص کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس کے سامنے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک سمجھتے ہیں؟ ختم ہو جانا، بالکل مٹ جانا، یعنی کہ ختم ہو، برباد ہو گیا، ہلاک ہو جائے گا وہ شخص۔ اور ہلاک ہو وہ شخص کہ بوڑھے ماں باپ اس کی زندگی میں ہے، ایک میں سے کوئی بھی ہے، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے، ہلاک ہو گیا وہ شخص بھی۔ تو کیا بتا رہا تھا کہ تراویح جو ہے، تراویح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا دن گزرا، پھر صحابہ کرام نے یعنی کہ جماعت بڑھتی چلی گئی۔ تیسرے دن بہت زیادہ مجمع ہو گیا صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے تو بہت زیادہ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ مجمع، یعنی لوگ کھڑے ہو گئے جماعت نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کھڑے ہو کر اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو یہ تمہاری نماز اتنی پسند آئی، بہت زیادہ پسند آئی، تراویح کی نماز کیا بہت زیادہ پسند آئی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس پسند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر فرض نہ کر دے۔ کیا کر دے؟ اللہ تعالیٰ تم پر فرض نہ کر دے۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ سنت رکھی ہے تراویح کی نماز، واجب بھی نہیں کی، کیا واجب بھی نہیں کی، فرض بھی نہیں کی، سنت رکھی ہے، سنت موقع ضروری ہے پڑھنی۔ جو آدمی صحیح سلامت ہے، کوئی اس کو ایسی بیماری نہیں ہے تو تراویح پڑھنی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو نہیں پڑھے گا تراویح تو اس کو ملامت کی جائے گا، اس کو کہا جائے گا بھائی تو نے تراویح کو چھوڑی، اس کو کہا جائے گا۔ علماء جو مسائل بیان کرتے ہیں تراویح چھوڑنے، سامنے کسی نے ہماری تراویح چھوڑی تو اس کو کہا جائے گا بھائی کیوں چھوڑ رہا ہے تراویح، اس کو سختی سے یعنی کہ کہا جائے گا۔ سنت موقعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کہیں اللہ کو اتنی پسند آئی ہے تراویح کی نماز کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کہیں تم پر فرض نہ کر دے، اور جو تم پر فرض ہو گئی اور تم اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنے یعنی کہ اپنی اتنی مضبوط ایمان کہاں ہے ہمارے نا، فرض نماز میں دقت کر رہے ہیں، جو فرض ہوتی یہ تراویح فرض ہوتی پھر تو اور پریشانی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ جماعت یعنی پیچھے نہیں پڑھنی، اپنے انفرادی طور پہ، کوئی گھروں میں پڑھ رہے ہو، کوئی کہیں یعنی کہ کوئی مسجد میں ایک سائڈ میں، یعنی کہ پھر 20 آدمی ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تراویح کی، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے صحابہ کرام ہے نا، کوئی مسجد کے اندر آگے پڑھ رہے، 5 یعنی ٹولیاں بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی،
کہ ایک حافظ کو پکڑا ادھر کھڑے ہو گئے، ایک کو پکڑا ادھر کھڑے ہو گئے، یعنی 4-5 ساتھی یعنی کہ 20-20 10-10 آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی۔ تو اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ تو وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، وہ اللہ کے نبی کے بعد آئی نا، عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ اللہ کے نبی کے بعد آئی نا، تو وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تو وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیوں نہ میں جو لوگ ان اکیلے ٹولیوں کی شکل کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کو اکٹھی کر دوں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے جب لوگوں کو کہا گیا کہ تم اکٹھی پڑھو، کیونکہ وہ مسلط ختم ہو چکی، وہ جو فرض ہونی تھی نا، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تب فرض ہو جاتی، لیکن وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تو فرض نہیں ہونی تھی، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام مقرر کیا۔ کون سا امام؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین صحابہ کرام میں سب سے بہترین قاری، سب سے بہترین انداز سے قرآن شریف پڑھنے والا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے پیچھے ہر صحابی کی الگ فضیلت ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی کیا فضیلت ہے؟ وہ قاضی تھے، یعنی کہ لوگوں کے اندر صلح کراتے تھے، قاضی جس کو بولتے ہیں نا، جج کہتے ہیں جس کو، علی رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے۔ اور حرام اور حلال کا جن صحابی کو مسائل کا علم تھا وہ معاذ بن جبل تھے۔ کون؟ معاذ بن جبل، یعنی کہ ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت ہے، ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ تھے اس دور میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے کیا ہوا کہ سبھی نے، ہے نا، صحابہ کے پیچھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں، ہے نا، یہ بہترین قرآن پڑھنے والے، ان کے پیچھے ایک امام مقرر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں تراویح جماعت کے ساتھ اکٹھی طور پر شروع کی گئی۔ کیا کی گئی؟ شروع کی گئی۔ کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن بدعت نہیں ہے، کچھ ہے لوگ معاشرے کے اندر ہر طبقے کا لوگ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں تراویح کو، نہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم نہیں دیا تراویح کا۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پڑھی تو مصلحت کے طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم انفرادی طور، یعنی جماعت کو بدعت کہتے ہیں وہ لوگ، تراویح کی جماعت کو بدعت کہتے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہے کہ اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا، تو یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ خلفائے راشدین کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، ہے نا، حضرت عثمان غنی، ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیا تھے؟ خلفائے راشدین تھے، ہے نا، تو ان کی سنت پہ چلنا بھی بدعت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد میں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن آئے تو دیکھا کہ سبھی لوگ اکٹھی نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، تو یہ تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہوئی کہ اللہ نے، اور اس کی حکمت ایک اور بیان کرتے ہیں تراویح کی نماز کی علماء، کہ جو تراویح کی نماز جو پہلے قومیں گزری، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، توریت انجیل ملی، ہے نا، زبور ملی ان کو، پہلے نبیوں کو، تو اس کی حفاظت کا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، قرآن کی توریت انجیل کی جو حفاظت کی جائے ایسا سسٹم نہیں تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور اس کی حفاظت کا سسٹم تراویح، کہ جو حافظ قرآن ہے نا، جو حافظ ہے جو وہ اس رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو کیا اس سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تراویح اس وجہ سے بھی حکمت بیان کی گئی تراویح کی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ سلامتی کے ساتھ، کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرا۔ تو پہلے نمبر پہ ایک تو روزہ ہی میں نے بیان کیا کہ روزہ ہے، روزہ سبھی رکھو، ہے نا، کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد میں تراویح کا اہتمام کرو، تراویح ضروری ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا بھی کرتے ہیں کہ تراویح پڑھ لیتے روزہ نہیں رکھتے، یہ بھی غلط ہے، یہ سب سے بڑا غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے نیچے کا درجہ کیا ہے کہ روزہ رکھ لیتے تراویح نہیں پڑھتے، تو یہ بھی وہ غلط ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو تراویح کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں، 8 بھی ہے، اختلافی مسئلہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس میں جھگڑو مت، جو اختلاف ہو جائے، تو جو جھگڑا ہے وہ سب سے بڑا اختلاف ہے، وہ سب سے بڑی مصیبت آئے گی، جو جھگڑو گے نا آپ آپس میں اس مسئلے میں، 8 اور 20 کے مسئلے میں جھگڑو گے تو وہ سب سے بڑا جھگڑا ہے۔ تو اس لیے جھگڑنا نہیں، جو اپنے جس پہ بھی کر رہا ہے فالو تو کر ہی جاوے، کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصل جو اجماع امت سے جو ثابت ہے وہ 20 رکعت ہے،
اجماع امت سے جو ثابت ہے، پہلے اس دور سے جو بڑے بڑے اور علماء پڑھتے آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے پڑھی، کیا 20 رکعتیں پڑھی، تو 20 رکعت ہے تو 20 رکعت کے اندر کتنے سجدے ہیں؟ ایک رکعت میں 2 سجدے اور 20 رکعت میں 40 سجدے ہو گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے بیان میں اپنے استاد کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی مومن کو رمضان کے مہینے میں 40 درجے قرب کے زیادہ عطا فرما دیے۔ کیا؟ مومن بندے کو 40 درجے قرب کے زیادہ عطا فرما دیے۔ وہ کیسے؟ سجدے کے بارے میں آیا ہے، اقرا باسم ربک الذی ہے نا سورت، اس کے اندر آخر میں سجدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ سجدہ کر اور میرے پاس آ جا، سجدہ کر اور میرے پاس آ جا۔ تو کیا سجدے کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ سجدہ کر میرے پاس آ جا؟ تو سجدے کے کتنی ہے، اور فرمایا ہے کہ سجدے کے اندر جب انسان ہوتا ہے، جب مومن بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے، ایمان والا جب سجدے کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فرمایا کہ اس کے جو جان رگ ہے، جان رگ سمجھتے ہو؟ دل کی دھڑکنوں کی جو رگ ہیں جن کے اندر خون دوڑ رہا ہے، اس کے اندر جو بلاک ہو جائے، تو آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اسٹنٹ ڈل جاتے ہیں تو کھل جاتی ہے رگیں، لیکن جو جام ہو جائے نا پوری تو اٹیک آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک، ہے نا، ہارٹ کا اٹیک بولتے ہیں اس کو، تو اٹیک آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے جان رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کس سے زیادہ قریب ہے؟ جان رگ، شارک سے زیادہ قریب کہتے ہیں نا، شارک جان رگ سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے۔ لیکن ایک شاعر نے لکھا کہ اللہ تو ہمارے جان رگ سے زیادہ قریب ہے لیکن ہم تیرے سے دور ہیں، تو ہمارے جان رگ سے قریب ہے لیکن ہم تیرے سے غفلت کے اندر ہے، تیرے سجدے کے اندر ہے، غفلت میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم سجدہ کر رہے ہیں یا رکوع میں کھڑے ہیں، ایسے فوراً سجدے کے اندر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے سجدہ کیا بھی ہے۔ لیکن سجدے کے بارے میں کیا آیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے بندہ سجدے کے اندر، سجدے کے اندر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ جو بیچارے بے نمازی ہیں ان کا تو حال کیا ہی پوچھنا، لیکن جو نمازی بھی ہے نا، میں بتا رہے تھے ان کے حال ایسے ہے، رمضان کے مہینے میں بھی اتنی غفلت کے اندر ہے کہ اس طرح رکوع کر رہے ہیں روزے کی تھکاوٹ کی وجہ سے، ارے بھائی روزہ تو تمہارے اندر تقویٰ چاہ رہا ہے اور تم نمازی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کو ہی بگاڑ کر پڑھ رہے ہیں، تو یہ تقویٰ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ تقویٰ تو اور بھی ختم کر رہے ہو، ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے، روزے کے فرض کو ادا کرنے کے لیے بڑے فرض کو بگاڑا جا رہا ہے، نماز کو بگاڑا جا رہا ہے، جوف ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے شریر کے اندر روزے کی وجہ سے، تو نماز اس طرح اللہ ڈھلے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، نہ سجدے کا پتہ اور نہ رکوع کا پتہ، یہ نمازی کا حال ہے۔ اور کیا فرمایا کہ نماز کی حفاظت کا حکم، کس کی؟ نماز کی حفاظت کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ اس کے جماعت کے ساتھ پڑھو، کس کے ساتھ؟ جو نمازی ہے ان کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جو مسجد کے قریب رہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور جو بے نمازی ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کرتا، ان کو کیا بیچارے آ جاؤ تو بہتری ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کے حال رمضان میں یہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف دوڑو رمضان کے مہینے میں، تقویٰ پیدا ہو تمہارے اندر، لیکن تقویٰ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ ہم تو اور بھی بگڑ جاتے ہیں اس رمضان کے مہینے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنے نمازوں کی حفاظت کریں، اور یہ فرمایا کہ بیچ والی نماز کی زیادہ پابندی، یعنی کہ عصر کی نماز کی پابندی، وہ اس لیے علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے یہ خرید فروخت کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم پہ گراہک دکان پہ زیادہ آئے گے اور ہمیں بھی کچھ سامان لینا جانا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ انسان مسلمان کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ مشغول ہو جاتے ہیں خرید فروخت میں، تو اس لیے کیا فرمایا کہ بیچ والی نماز کی پابندی عصر کی۔ لیکن آج ہمارا حال رمضان کے مہینے میں اتنی غفلت، بہت زیادہ غفلت، تو کہاں میرے بھائی اس رمضان مہینے کی قدر کر لو۔ یوں فرمایا کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 بالش بڑھتے ہیں، جب یہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، تو یہ ہمیں رمضان میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں رمضان میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو ہم جس دن پہلی شہری ہوتی ہے کس طرح انسان ہے نا
جوش میں آتا ہے بھائی صبح روزہ رکھنا ہے نا، کس طرح جوش کے اندر آ جاتا ہے صبح روزہ رکھنا ہے، تو کیا ہم تھوڑا سا ارادہ کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ارادہ کرتے ہیں صبح روزہ رکھنا ہے، عام دنوں کے اندر ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ہماری آنکھ بھی نہیں کھلتی 3 بجے، لیکن جس دن پہلی سحری ہوتی ہے، رمضان کی شروعات ہوتی ہے، اس دن ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے ارادہ کر لیا، اور وہ ارادہ ایسے نہیں کچا ارادہ نہیں ہوتا، وہ مضبوط ارادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ دکھا رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے بندے کو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ رمضان کی کیا ہے، برکات ہے رمضان کی۔ عام حالت میں نہیں اٹھا جاتا بندے سے، چاہیے جو نمازی بھی ہے نا، جو علماء دین ہیں، بزرگان دین میں، تو پورے سال پڑھتے ہی ہیں، ہے نا۔ اللہ والوں کی تشریف تھی، یہ بیان کی ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے اللہ کے ہوتے ہیں، تو سحری بھی آدمی اٹھتا ہے، ارادہ مضبوط کر کے اٹھتا ہے، تو تہجد کی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس بندے کو کہ تم نے چھوٹا سا ارادہ کیا، تم تھوڑا سا میری طرف بڑھے، میں نے تمہیں تہجد بھی پڑھوا دی، نماز کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں ارادہ تمہارا شہری کا تھا لیکن تمہیں تہجد بھی پڑھوا دی۔ یہ اس مہینے میں اللہ کے فضل کا اتنا بڑا انعام، اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر جھوم جھوم کے برس رہی ہے، لیکن ہم اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو ہے نا، اس پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے انسان آج، ہے میرے بھائی۔ جیسے ہمارے غیر رمضان میں تھا، ایسے رمضان میں حال ہے میرے بھائی۔ اس مہینے کے اندر تو میرے بھائی تھوڑی بہت پرہیزگاری کر لو۔ ارے میرے بھائی اس مہینے کے اندر تو نماز کی پابندی کر لو جماعت کے ساتھ میں، یہ مہینہ ہے میرے بھائی۔ تبھی تو اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ ہم کہاں سلامتی کے ساتھ گزار رہے ہیں رمضان کو، ہم تو بگاڑ کے گزار رہے ہیں رمضان کو۔ ایسی بے فضول نہ اور ایسے مشغلوں سے بچو، نہ جس کا دنیا کا فائدہ اور نہ دین کا فائدہ۔ اپنے دوستوں کو کہہ دو جو غیر مسلم دوست ہوتے ہیں، ان کے کیا وہ تھوڑے مزاقیہ ایسے فضول کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں انہیں کہہ دو بھائی ہمارا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم فضول کام کے لیے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ تو پورے سال ہی ایمان والوں کی یہ صفت ہونی چاہیے، لیکن خاص طور سے رمضان کے اندر پابندی کرو اس چیز کی، اللہ کے ذکر میں لگے رہو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حرام خوری سے بچو۔ یہ رمضان سے چاہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کا میں اللہ نہ کرے جس کی کمائی حرام ہے، تو وہ کیا ہے، اپنی کمائی حرام کو روک دے، کسی سے قرض لے لے رمضان کے مہینے کے اندر، کسی سے قرض لے لے، اس سے افطاری لائے، اس سے سحری لائے، اس سے کھانا پکائے۔ جس کی اللہ نہ کرے، جس کی علماء بیان کرتے ہیں جس کی کمائی حرام ہے، وہ کسی سے قرض لے اور قرض سے یعنی کہ اپنی افطاری شروع کرے، کہ حرام جس کے پیٹ کے اندر یوں فرمایا کہ حرام کا لقمہ چلا گیا، اس کی نہ دعا قبول ہے، اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ کتنا بڑا وہ ہے میرے بھائی۔ رمضان کے مہینے میرے بھائی پرہیزگاری اختیار کرو، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے میرے بھائی، 6 فٹ کی ہائٹ ہے ہماری، کتنی 6 فٹ کی ہائٹ ہے، 6-7 فٹ کی، اس سے زیادہ ہماری ہائٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو پہاڑ کی چوٹی تک، آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائے گا، اکڑ کے چل رہا ہے اتنا۔ ارے تیرے جیسے اکڑنے والے کو تو ہم نے مٹی کے اندر ملا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قارون کو کیا کیا، اکڑ کے چلتا تھا، لیکن کیا کیا، مٹی کے اندر ملا دیا۔ تو ایسی سی بادشاہ تو میرے بھائی ختم ہوگی۔ یہ جو آج ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، یہ دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں، دنیا کی فکروں کی وجہ سے کر رہے ہیں، حرام خوری جو کر رہے ہیں۔ جو آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے نا رمضان کے مہینے کے اندر بھی، وہ کس وجہ سے کر رہا ہے، وہ کس وجہ سے کر رہا ہے، دنیا کی وجہ سے، کہ دنیا راضی ہو جا۔ ارے دنیا راضی کر کے کیا کرو گے میرے بھائی؟ پورے مسلمان بن جاؤ، پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، جب کامیابی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر بھی مسلمان کے حالت ایسے ہیں کہ کیا ان کی حالت پہ رونے کا من کرتا ہے۔ ایسے حالات، جس دن کی جتنی فضیلت ہوتی ہے، اس دن کا عذاب بھی میرے بھائی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ رمضان کی جتنی فضیلت ہے، رمضان کے جتنے انعامات ہیں، اتنے ہی اس کے اندر گناہ کرنے کے اتنا ہی سخت اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ کہ میں نے تجھے آفر پیش کیا، کوئی بندہ ہمیں آفر پیش کرے اور ہم اس کے آفر کو لات مار کے ٹھکرا دے، تو کتنا غصہ آئے گا اس کو۔ حالانکہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا سب بڑا بھائی ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ تمہیں 10,000 کی آفر کر رہا ہے، لو بیٹا کام میں لے لو، لیکن کیا کر رہا ہے، لے ہم نہیں لیتے، ہم تو خود کما لیں گے۔ کتنا غصہ آئے گا اس کو، بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ اور وہ اللہ، وہ بنانے والی ذات تمہیں آفر کر رہی ہے رمضان،
اور تم اس کو لات مار کے ٹھکرا رہے ہو، سستی کی وجہ سے ٹھکرا رہے ہو اس رمضان کے مہینے کو۔ افسوس کرنا چاہیے، رونے کا وقت ہے یہ۔ ایسی غفلت مرنے کے بعد پتہ چلے گی یہ غفلت کا، جب کیا موت آئے گی، جب پتہ چلے گا اس غفلت کا کہ کیسی زندگی گزاری ہم نے، ہے نا۔ صبح سے لے کے شام اللہ کی نافرمانی، اور پھر رات کو بھی اللہ کی نافرمانی، صبح تک اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنے اندر پرہیزگاری اختیار کریں اور رمضان کے مہینے کو اچھے طریقے سے سلامتی کے ساتھ گزارے میرے بھائی، یہ آپ سب سے گزارش ہے۔ اور کسی کی بھی میرے بھائی نماز نہ چھوٹے، کسی کی بھی نماز فرض ہے، اس کے بعد روزہ فرض ہے، نماز نہ چھوٹے، اور رمضان چل رہا ہے تو روزہ نہ چھوٹے، تراویح ہے اس کے بعد تراویح نہ چھوٹے۔ تو یہ کیا ہے، سلامتی سے رمضان گزارنے کی یہ احکام ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور تسبیحات کریں میرے بھائی، فضول کام جو فضول مشغلہ ہیں ان سے بچیں، تسبیحات میں اپنا ٹائم لگائے، ہے نا۔ قرآن شریف کے اندر اپنا ٹائم لگائے، قرآن شریف کے اندر اپنا ٹائم لگائے، ہے نا۔ دعا مانگنے کے اندر ٹائم لگائے، کرو گے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان مبارک کی قدر کرنے والے بنا دے میرے بھائی۔ بہت بابرکت مہینہ ہے، لیکن غفلت غفلت غفلت، مرو گے سب پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا یوں بتایا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی اللہ تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا یعنی گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے سامنے وہ تمہارے سامنے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے ڈرو میرے بھائی، ڈرو۔ رمضان میں میرے بھائی اس کی مغفرت ہوگی جو اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ کس کے مطابق میرے بھائی؟ کس کے مطابق بھائی؟ آواز نہیں آ رہی۔ ارے اللہ کے قانون کے مطابق بھائی، کس کے؟ اللہ کے قانون کے مطابق جو اپنی زندگی گزارے گا اس کی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مغفرت ہے۔ اور ایسی مغفرت ہے کہ ایسی مغفرت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کرتے ہیں تم سائڈ میں ہو جاؤ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ ایسی مغفرت دینے والا اتنا شان والا ہے کہ اس کی یعنی کہ اس کی رحمتیں لکھنی شروع کرو، اس کے بادشاہی کے یعنی کہ احسانات لکھنے شروع کرو، قلم ختم ہو جائے، سمندر پانی کی شاہی بناؤ، شاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے احسانات، اس کی رحمت کے، ہے نا، وہ ختم نہیں ہوگی، لکھتے جاؤ۔ وہ دینے والا وہ دے گا اس رمضان مبارک کے مہینے کی، رمضان مبارک کے مہینے کیا ہے، وہ انعام دے گا، اللہ دے گا۔ تو سبھی یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ کسی باپ کے 6 لڑکے ہیں، 6 یا 7 ہیں، تو وہ باپ محبت کے اندر کیا دیتا ہے، کیا کہہ دیتا ہے کہ یہ بیٹا ہے میرا، تو یہ بیٹا، یہ ہے اصلی بیٹا میرا، کہہ دیتا ہے تو سبھی بیٹے، لیکن کہتا ہے یہ بیٹا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کیا ہے، میرا مہینہ ہے، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ حالانکہ اللہ ہی دیں گے سب کا بدلہ، نماز کا بدلہ بھی اللہ دے گے، لیکن اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان کرنے کے ہم دیں گے، اس کا بدلہ اللہ دیں گے، خاص طور سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم میرے بھائی اپنے کام کو تھوڑا آگے پیچھے کر لے رمضان کے مہینے میں، ہے نا۔ یہ مہینہ کتنے دن رہ گئے؟ آج 16-17 دن رہ گئے ہیں، 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی مہینہ ہو سکتا ہے رمضان کا۔ تھوڑے ہی وقت ہے میرے بھائی رمضان کے، اس لیے میرے بھائی اب یہ عشرہ چل رہا ہے، پہلا تھا رحمت کا عشرہ، اب چل رہا ہے مغفرت کا، پھر کون سا چلے گا تیسرا عشرہ؟ آگ سے آزادی کا عشرہ چلے گا۔ تو اس رمضان کو میرے بھائی اچھے طریقے سے گزارو گے میرے بھائی؟ کہو انشاءاللہ، ارے اتنا تو کہہ لو انشاءاللہ، تھوڑی جان لگاؤ، روزے پہ سست ہو رہے میرے بھائی، کہو انشاءاللہ، کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔